شب برات آ رہی ہے بدھ کو، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات، بڑی رات ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت آسمان دنیا پہ آ کے اپنے بندوں کو آواز دیتی ہے کہ ہے کو مجھ سے مانگنے والا، ہے کو مغفرت طلب کرنے والا، کو رزق مانگنے والا، کو جنت طلب کرنے والا۔ بڑی رات ہے، ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ۔ یہ تو سارا سال ہی ہے ویسے، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ، یہ سارا سال ہے، لیکن یہ رات جو ہے غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب تک اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی۔ اور اس رات اگر اسی طرح پابندی رہی، اپنے اپنے گھروں میں نماز عشاء کے بعد مصلی پہ بیٹھیں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اور اللہ رب العالمین کے حضور سچے دل سے دعا کریں۔ جس دن کوئی سچے دل سے دعا کرے نا، مل کے قوم سچے دل سے دعا کرے گی تو انشاءاللہ یہ مصیبت ٹل جائے گی، اس لیے کہ وہ دعائیں قبول فرمانے والا، مجیب الدعوات، اور فرماتا ہے جب مجھے پکارتے ہو تو تمہاری پکار سنتا بھی ہوں اور قبول بھی فرماتا ہوں۔ سچے دل سے جب پکاریں گے، سچے دل سے اس کی بارگاہ میں درخواست کریں گے تو وہ دعائیں قبول کرے گا ضرور۔ اب 15ویں شعبان المعظم، جسے ہم شب برات کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اس رات اسے خالی نہ جانے دیں، اس دفعہ اور زیادہ ضرورت ہے۔ اگر کوئی گنجائش ہوئی تو معراج شریف کی رات کی طرح ہی آیت کریمہ پڑھیں گے انشاءاللہ، کو 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اگر روکا نہ گیا، ہو سکا تو صلاۃ التسبیح بھی، اگر روکا گیا اپنے اپنے گھروں میں ادا کر لیں، اپنے اپنے گھروں میں درود شریف پڑھیں، بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور اللہ رب العالمین کے حضور سچے دل سے دعا کریں۔ یہ روزہ بھی بڑا برکت والا روزہ ہے۔ 15 شعبان المعظم کو امت کی اکثریت تقریباً الحمدللہ 90% لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ بڑا روزہ ہے، برکت والا روزہ ہے، بہت ثواب ہے، روزہ بھی رکھیں، اور روزہ کھولتے ہوئے بھی، افطار کرتے ہوئے بھی اللہ کے حضور سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ کریم اس مشکل کو آسان فرما دے۔ اور مشکلیں آسان فرمانے والا وہی ہے، وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ امت جس مشکل میں ہے اللہ کریم اس مشکل سے نکال لے، اور یہ پیغام بھی عام کریں زیادہ سے زیادہ۔ ہم نے بہت پہلے آواز تو دے دی تھی کئی دن پہلے کہ کشمیریوں پہ ہونے والا ظلم ختم کر دو، یہ وائرس ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ظالم دنیا اس کی طرف نہیں آ رہی۔ جن کے ہاتھ میں اختیار اور اقتدار ہے وہ ظالم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے اور خود بھی شکنجے میں آ گئے۔ یہ شکنجہ مزید سخت ہوتا جائے گا اگر لوگوں نے رحم نہ کیا مخلوق پہ۔ کرو رحم تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش برین پر۔ اگر تم جن مظلوموں پہ ظلم کر رہے ہو، اگر تم ان پہ رحم نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر رحم کیسے کیا جائے گا؟ ان کے لاک ڈاؤن کھولو، ان کا کرفیو اٹھاؤ، ان کو ضروریات زندگی بہم پہنچاؤ، اور پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ سے امید رکھو کہ اللہ کریم تمہارے کام بھی آسان کر دے۔ یہ اس وقت ہی ہوگا جب تم لوگوں پہ ظلم جو ہو رہا ہے اسے ختم کرو گے، اس کا خاتمہ کرو گے۔ اللہ کی مخلوق پہ جہاں جہاں تمہارا بس چلتا ہے تم رحم کرو گے، خدا عرش بریب میں مہربان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین یہ آنے والی بڑی رات جو ہے، اس رات میں ہمیں اپنی عبادت کی، دعا و استغفار کی، توبہ کی، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور امت اس رات جو دعائیں کرے گی، اللہ رب العالمین ان دعاؤں کے صدقے یہ بلا جو ہے اسے ٹال دے۔ اور اس نے تو بہت بڑی بڑی بلائیں ٹالتا ہے وہ تو اپنے بندوں سے، وہ اپنے بندوں
کہ مشکلیں آسان فرمانے والا ہے، وہی مہربان ہے، وہ مہربانیاں فرمانے والا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوں۔ باقی ساز و سامان دنیا کے اپنے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن اصل ادھر جب دل سے متوجہ ہو جائیں گے، دل سے اس کی بارگاہ میں درخواست کریں گے تو وہ مہربان ہو جاتا ہے، بہت جلد مہربان ہو جاتا ہے، اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے، اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جمعہ پاک کی برکت سے اس ماہ مبارک اور آنے والے ماہ مبارک کی برکت سے اللہ مشکلیں آسان فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔